اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویوز۔ آج ہم نے دیکھنا ہے قانون شہادت کا جو آرٹیکل 132 ہے اور 133، یعنی کہ ایگزامینیشن ان چیف اور کراس ایگزامینیشن اینڈ واٹ از ڈفرینس بٹوین دیز ٹو ٹرمز آلسو، اور ری ایگزامینیشن کیا ہے اور پھر کراس ایگزامینیشن کیا ہے۔ ویوز، کوئی بھی لٹیگیشن ہو، کوئی بھی کیس ہو، آیا وہ سول ہو یا اس کی نیچر کرمنل ہو، اس میں ظاہر سی بات ہے جو کلیم کرنے والی پارٹی ہے یا جو دعویٰ دائر کرتی ہے پارٹی، تو اس کو اپنا کلیم ثابت کرنے کے لیے وٹنسز بھی پیش کرنے پڑتے ہیں، اور کاؤنٹر میں جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اس کو بھی اپنے وٹنسز پیش کرنے ہوتے ہیں۔ اب اس دوران جو وٹنسز سے کراس ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، ایگزامینیشن ان چیف کیا جاتا ہے، ری ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، جو ساری کاروائی اور سارا پروسیس ہوتا ہے وہ انہی آرٹیکلز کے بیرون منت ہے، اور انہی آرٹیکلز کی روشنی میں ان کو ایگزامینیشن ان چیف بھی کیا جاتا ہے اور وٹنسز کو کراس ایگزامن بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ایگزامینیشن ان چیف ہے کیا، اور کراس ایگزامینیشن اور ری ایگزامینیشن میں فرق کیا ہے ان میں آپس میں۔ سب سے پہلے جو آرٹیکل 142 جو 132 جو ہے ایگزامینیشن ان چیف، the examination of a witness by a party who calls himself shall be called his examination in chief. The examination of a witness by the adverse party shall be called his cross examination. Number 3, the examination of a witness subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called his re-examination. اب یہاں پر انہوں نے ایگزامینیشن ان چیف، کراس ایگزامینیشن اور ری ایگزامینیشن کو ڈیفائن کیا ہے۔ ویوز، کوئی بھی جو مدعی ہوتا ہے، فار ایگزامپل اس نے جو دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے، تو اس کی سپورٹ میں وہ شہادت پیش کرتا ہے، وٹنسز پیش کرتا ہے۔ اب مدعی کا وکیل جب اس کے وٹنس سے، یعنی کہ جو مدعی کا جو وٹنس آئے گا، تو مدعی کا وکیل اس سے پوچھے گا کہ کیا آپ کی کیا شہادت ہے، آج کیا شہادت دینے آئیں۔ تو بیسیکلی جب وہ بتاتا ہے، وہ دعوے کے مطابق وہ شہادت دیتا ہے، تو وہ بیسیکلی ایگزامینیشن ان چیف ہوتی ہے، یا ایگزامینیشن آف چیف کی پہلی شک آپ دیکھیں نا، کہ دا ایگزامینیشن آف اے وٹنس بائی پارٹی ہو کالز ہم، یعنی کہ جو پارٹی ہوتی ہے، یعنی مدعی کا جو فریق آتا ہے، جو وٹنس آتا ہے، فریق نہیں، وٹنس جو آتا ہے، جو گواہ آتا ہے، تو وہ جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے، تو اس کو بیسیکلی ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں۔ تو اب کراس ایگزامن کیا ہوا؟ کراس ایگزامینیشن میں جو اپوزٹ کونسل ہوتی ہے، جو مدعا علیہ کا وکیل ہوتا ہے، وہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس پر کراس ایگزامن کرتا ہے، یعنی جس کو ہم جیرا کہتے ہیں، اس کے اوپر جیرا کرتا ہے، اس پر کوشچننگ کرتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی اور ٹروتھ کو جو ہے اس کو شیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں وہ جیرا میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس سے کنٹراڈکشن جو ہے کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ دے، کس میں؟ کراس ایگزامینیشن میں۔ تو یہ بیسک ڈفرینس تھا ایگزامینیشن ان چیف اور کراس ایگزامینیشن میں۔ جب ایک وٹنس آ کے، مدعی کا وٹنس جب آ کے اس کی پارٹی کے بیہاف پر جو وہ بیان ریکارڈ کرواتا ہے عدالت میں، تو وہ بیسکلی ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے، اور اپوزٹ کونسل جب جیرا کرتی ہے اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر، تو وہ کراس ایگزامینیشن کہلاتا ہے۔ اب ری ایگزامینیشن کیا ہو گیا؟ ری ایگزامینیشن یہ ہو گیا کہ یہ جو کلاس 3 ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیرا کے دوران کوئی وٹنس ایسی بات کہہ دے کہ جس کو ری ایگزامن کرنا بہت لازمی ہو جائے، یعنی کہ اگر مدعی کے اگینسٹ کوئی چیز جا رہی ہو، تو پھر اس کو وٹنس کو ری ایگزامن کیا جائے گا۔ اب ایک ٹرم اکثر کرمنل کیسز میں ہاسٹائل وٹنس بھی یوز ہوتا ہے، اس پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو بیسکلی جو ری ایگزامینیشن ہوتا ہے، فار ایگزامپل جیرا کے دوران وہ وٹنس کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو مدعی کے مفاد کے اگینسٹ ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کی کونسل اس کو ری ایگزامن کرتا ہے ود دا پرمیشن آف کورٹ۔ تو ری ایگزامینیشن جب کرتا ہے، تو پھر ری ایگزامینیشن میں اگر کوئی نئی بات آتی ہے، تو جو کاؤنٹر والا دوسرا وکیل ہوتا ہے، مدعا علیہ کا جو وکیل ہوتا ہے، اس کو واپس اس پر کوشچننگ کر سکتا ہے۔ اب جو آرٹیکل 133 ہے، آرڈر آف ایگزامینیشن، witness shall be first examined in chief, then if the adverse party so desires
cross examine, then if the party calling him so desires re examine. یعنی کہ سب سے پہلے وٹنس کا ایک کیا ہے ہیرارکی کیا ہے بیسک ایک اسٹیپ وائز کیسے دیکھیں گے ہم کہ سب سے پہلے وٹنس کراس ایگزامینیشن چیف مطلب اس کا وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا, اس کے اوپر کراس ایگزامن کیا جائے گا. پھر اگر وہی پارٹی چاہتی ہے تو جس نے ایگزامینیشن ان چیف کروایا تھا وہ واپس اس کو ری ایگزامن بھی کروا سکتا ہے. میں نے اوپر بتا دیا کہ ری ایگزامن کب اور کیوں کروایا جائے گا. پھر دوسری شک کیا کہتی ہے, دا ایگزامینیشن اینڈ کراس ایگزامینیشن مسٹ ریلیٹ ٹو اے ریلیونٹ فیکٹس بٹ دا کراس ایگزامینیشن نیڈ ناٹ ٹو بی کنفائنڈ ٹو دا فیکٹس ٹو وچ دا وٹنس ٹیسٹیفائڈ آن ہز ایگزامینیشن چیف. اس میں یہ بیسکلی کہتا ہے کہ ایگزامینیشن چیف جو ہوتی ہے وہ بیسکلی آپ نے جو دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے نا مدعی نے, تو اسی دعوے کے مطابق آ کے ایگزامینیشن چیف میں وہ مدعی وہ وٹنس اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے. اس دعوے سے ادھر ادھر کی باتیں ریکارڈ نہیں کروائے گا, ادھر ادھر کی وہ باتیں ریکارڈ کروائے گا تو وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہوں گی, وہ شہادت میں پڑھی ہی نہیں جائیں گی. تو دعوے کے مطابق ہی وہ صرف ایگزامینیشن چیف میں کیا کرے گا, وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے گا. لیکن ویوز آپ جانتے ہیں بہتر کہ جو جرا ہوتی ہے اس میں کوئی قدر نہیں ہوتی ہے, آپ پر کوئی پابندی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہے, آپ کویشچن کر سکتے ہیں, آپ اس سے مختلف قسم کے کویشچن کر سکتے ہیں سچ کو جو ہے نا نکالنے کے لیے, سچ سامنے لانے کے لیے آپ کوئی بھی اس سے کسی طرح کا بھی کویشچن کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی کسی قسم کی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہوتی ہے, آپ کراس ایگزامینیشن میں اینی کویشچن پٹ کر سکتے ہیں بیفور دیٹ پارٹیکولر وٹنس. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو کہ آپ کو ان ٹرمز کے درمیان جو ہے وہ فرق سمجھ آیا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس کے بعد ہم اس پر بھی مزید ویڈیوز بنائیں گے. قانونی شہادت کے مختلف آرٹیکلز جو بڑی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں اس پر میں نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ کوئی ڈسکس کروں گا ان کو بھی. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.